وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیتا ہے، جو اللہ رسول کے دیے ہوئے نظام اور اصول و ضوابط کے مطابق اپنے معاملات کو طے کرتا ہے اور اپنی صبح و شام خوشی غمی اسی کے مطابق گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور آپ کی حیثیت کو اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر اسی بات کا اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں وہ راستہ دے جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر یہاں پر کیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ نیک صالح لوگ ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ نے نبوت کے لیے چنا ہے، ان کا اعزاز اور مقام ہے۔ ساری انسانیت سے اعلیٰ و بالا اگر کوئی ہستیاں ہیں وہ جناب انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ جو اللہ رسول کی بات کو ماننے والا ہے، اللہ انبیاء کے ساتھ، اللہ رب العالمین انبیاء کے ساتھ ان کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور صدیق کون ہیں؟ جو ہر بات میں سچ بولنے والے اور سچائی کی دعوت دینے والے اور سچائی کی تصدیق کرنے والے، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے مشن پہ چلنے والے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ والشہداء، اور جو شہید ہیں جنہوں نے زبان سے گواہی نہیں دی بلکہ اپنے عمل سے، اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کر کے، اپنے مال کو، جان کو اللہ کے راستے میں لٹا کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ رسول کی بات کو ماننے والے ہیں، اللہ رسول کی محبت کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی سب رکاوٹوں کو توڑ دیں گے، لیکن اللہ رسول سے محبت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ والصالحین، جن کا عمل یہ ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا طرز زندگی یہ ہے، کریں گے وہی جو ہمارا رب کہے گا، کریں گے وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور بتایا اور سمجھایا اور کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہم کام نہیں کریں گے جسے ہمارے رب نے روکا ہے، جسے ہمارے نبی نے روکا ہے، وہ ہرگز کام نہیں کریں گے، چاہے اس میں ہمیں فائدہ نظر آئے، وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ ہمارا رب ناراض ہو گیا، نبی ناراض ہو گیا، ہر چیز برباد ہے۔ اگر رب راضی ہے، نبی راضی ہے، زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت بڑا اچھا ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیماری آئی اور بیماری شدت اختیار کر گئی، آپ مرض الموت میں تھے۔ آپ نے اس بیماری میں، جس بیماری میں اللہ رب العالمین ہر نبی کو اختیار دیتا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہنا چاہے تو اور رہ لیں، اگر اللہ کے پاس جانا چاہے تو اس بات کو پسند کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا اور میں نے اپنے کانوں سے ان الفاظ کو سنا کہ آپ یہ فرما رہے تھے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جہاں پر آپ یہ کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعائیں چل رہی تھیں، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ جہاں پر انبیاء، صدیقین، شہداء، نیک لوگوں کو جنت کا داخلہ دے، اللہ مجھے بھی وہاں جنت میں داخلہ۔ آپ خود بھی اس بات کی تمنا کر رہے تھے اور اس بات کی اہمیت کو بتا رہے تھے کہ یہ کتنا اللہ کا فضل ہے
یہ کتنا اللہ کا کرم ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دے بندے پر۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک رات آپ کی خدمت کرتے ہوئے آپ رات کو اٹھے، آپ کے لیے پانی کا اہتمام کیا، آپ کو وضو کروایا، آپ کے لیے نماز کا اہتمام کیا، اور جو تعاون مدد تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، کہا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت کے اندر آپ کا پڑوس، آپ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ بس یہی میری دعا ہے کہ اللہ جہاں جنت میں اللہ تمہیں مقام دے، اللہ جہاں پر آپ کو عزت اور احترام سے رکھے، اللہ وہاں مجھے بھی جگہ دے دے۔ آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے لطف کو دیکھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر جو انہوں نے سکون کو نصیب حاصل کیا، جو ان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا تھا، وہ تو وہی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر اطمینان قلب کس طرح نصیب ہوتا ہے، اور اس چہرے کو دیکھنے کا جو سکون اور راحت ملتی تھی، اس کیفیت کو وہی جانتے ہیں جنہوں نے اس چہرے کو دیکھا ہے۔ اور جس طرح ایک آنے والے نے آ کر کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت موتی و موتک، آج میں نے اپنی موت کو یاد کیا، آپ کی موت کو یاد کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب کبھی کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، جب کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، میں بھاگ کر آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں مٹ جاتی ہیں، ساری تکالیف بھول جاتی ہیں۔ لیکن آج بیٹھے بیٹھے میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی، ذکرت موتی و موتک، میں نے اپنی موت کو یاد کیا، میں نے آپ کی موت کو یاد کیا۔ دنیا کا نظام ہے، اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میرے پاس ذہن میں یہ بات آئی، ایک دن آئے گا جب میں نے بھی دار فانی کو چھوڑ جانا ہے، ایک دن آئے گا جب آپ بھی اس دار فانی کو چھوڑ دیں گے۔ آپ تو اپنے مرتبے کے مطابق جنت میں اعلیٰ مقام میں ہوں گے، اگر اللہ نے مجھے جنت میں بھیج بھی دیا تو میں تو عام آدمیوں میں ہوں گا، عام نیچے والے محلات میں ہوں گا، آپ تو مجھ سے بہت بالا تر ہوں گے۔ میں جنت کے اندر چلا گیا تو میں وہاں پر آپ کا دیدار کیسے کر پاؤں گا؟ دنیا میں تو پریشانی آتی ہے، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، جب دل میں گھٹن آتی ہے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ آج میں نے یہ تصور ذہن میں لایا، جنت میں آپ تو بالا خانوں میں ہوں گے، میں بھی اگر جنت میں چلا گیا تو میں آپ کا جنت میں دیدار کیسے کروں گا؟ جن کو اس دیدار کی اہمیت کا پتہ تھا اور اس لطف کو جنہوں نے پایا تھا، اس سکون کو حاصل کیا تھا، اس راحت کو لیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پر انوار کو دیکھ کر ان کو نصیب ہوتی تھی، ان کو پتا تھا آپ کی رفاقت کا کیا فائدہ ہے، آپ کی رفاقت کی کیا اہمیت ہے، آپ کے ساتھ جنت میں پڑوسی اور ساتھی بننے کی ویلیو کیا ہے۔ اس لیے کہا جناب ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری یہی دعا ہے کہ تم میرے لیے جنت میں پڑوس کی دعا کرتا ہوں۔ کہا پھر تم اپنی دعا کے لیے سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو، تم اللہ کے سامنے سجدے کیا کرو، نمازوں کا اہتمام کیا کرو، اللہ کے سامنے جھکا کرو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن تم نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تمہیں جنت میں میرا پڑوس اور میرا ہمسایہ اور میری رفاقت نصیب فرمائے گا۔ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، ایک آنے والا آگے سے آ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کیا بات ہے، قیامت کا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار کر لیا ہے؟ جو تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، قیامت کا سوال کر رہے ہو، کیا اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے؟ کہا نہیں، ایسی بات تو نہیں، فرائض کا اہتمام کرتا ہوں، کوئی اضافی نوافل کا اہتمام تو نہیں ہے، جو اللہ رسول کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، کوئی ایکسٹرا نوافل تو نہیں ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میری اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انت مع من احببتا، پھر کیا پریشانی والی بات ہے، تو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرنے والا ہے۔ اگر تو اللہ سے محبت کرنے والا، اگر تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اگر قرآن سے محبت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرامین سے محبت کرنے والا، جو دراصل اللہ رسول سے محبت کے مترادف ہے۔ ہم قرآن سے محبت اس لیے کرتے ہیں ہمارے اللہ کی نازل کرتا ہے، ہم حدیث سے محبت اس لیے کرتے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ہمیں ان سے پیار ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، اس محبت کے تقاضے پر ہم ہر چیز کو قربان کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ لیکن ہماری محبت اگر خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، پھر ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے جو آپ نے اس کو دی تھی، انت مع من احببتا، کل قیامت کا دن ہوگا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے گا، اگر کسی اور سے محبت کرنے والا ہے تو پھر اس کے ساتھ جائے گا جس سے محبت ہے۔ آج ہم اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں اللہ رسول سے کتنی محبت ہے، ہماری محبت کا لیول کیا ہے، کیا صرف دعوے ہیں یا پھر اس پر عمل بھی ہے۔ اگر ہماری محبت صرف دعووں کی حد تک ہے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہماری محبت یقیناً اس طرح ہے جس طرح ہونی چاہیے پھر تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس کا اصول بھی بتا دیا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ نے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی تھی، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے، جو میری سنت سے، میری حدیث سے، میرے طریقے سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ آج ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانتے ہیں، آج اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہمارے نزدیک ویلیو ہے، آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ فیصلہ گھر کی چار دیواری پر ہو، وہ خاندان کا ہو، وہ کسی برادری اور کنبے کے حوالے سے ہو، وہ ملک کے حوالے سے ہو، وہ ضابطۂ حیات میں سے کسی کے ساتھ بھی متعلق ہو، اگر ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، مانتے ہیں، پھر خوش ہونے والی بات ہے، اللہ کا شکر کرنے والی بات ہے، اور مزید دعا کرنے والی بات ہے کہ اللہ یہ سعادت ہمیں نصیب فرما کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ہم آپ کی حدیث سے محبت کرنے والے، ہم آپ کی سنت سے محبت کرنے والے، ہم آپ کے دین سے محبت کرنے والے، ہم آپ کے مشن سے محبت کرنے والے، اور ہم آپ کے طریقہ ہائے زندگی سے محبت کرنے والے۔ یہ محبت کا انداز ہے، یہ محبت کا پیمانہ ہے، یہ محبت کا ایک کسوٹی ہے جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ میرے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے میں باپ میرا رکاوٹ ہے، ماں رکاوٹ ہے، بھائی رکاوٹ ہے، بہن رکاوٹ ہے، خاندان رکاوٹ ہے، کنبہ قبیلہ رکاوٹ ہے، ملک رکاوٹ ہے، پھر سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہے۔ میرے دل کے اندر باپ کی محبت زیادہ ہے، ماں کی محبت زیادہ ہے، باپ کی محبت اور قوم قبیلے اور کنبے خاندان کی محبت زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ پھر انتظار کریں کہ اگر میرے دل میں اللہ کی اور رسول اللہ کی محبت کم ہے، میرے دل میں اگر قرآن اور حدیث کی محبت کم ہے، میرے دل میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت کم ہے، اگر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی محبت کم ہے، اور اس کے مقابلے میں باپ کی، بھائی کی، بہن کی، خاندان کی، رشتہ دار کی، مال کی، دکانداری کی، تجارت کی، اگر ان کی محبت زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کے مقابلے میں، پھر کائنات کا رب کہتا ہے فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ کا امر پکڑ والا، گرفت والا، عذاب والا کب آتا ہے۔ آج ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں
کہ آج دعوے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، جب رسول اللہ کی حدیث کی بات آتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات آتی ہے، پھر ماننے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، عملی طور پر اظہار کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ ایک محلے میں 1000 آدمی ہیں، لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، نماز کے لیے صرف 10 12 15 لوگ آتے ہیں، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بلاوے پہ نہیں آ رہے، کھوکھلی دعوے ہیں، صرف دعویٰ ہے، کلمہ ہے، اظہار نہیں، عمل نہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تصدیق مور ثبت نہیں کر رہے، اپنے عمل سے اس کو ثابت نہیں کر رہے۔ ہمارا الہ اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہمارا معبود برحق اللہ ہے، اور ہمارا ہادی رہبر رہنما اور ہمارا پیر مرشد آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی ذات سے لے کر بڑے پیمانے تک دیکھ سکتے ہیں، ہر لیول پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، دعووں کی حد تک تو سب سے آگے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اعلان تو کرنے والے ہیں، نعرہ تو لگانے والے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی صلاحیتوں کو لگانے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جان تو بڑی دور کی بات ہے، جان تو آخری سٹیپ ہوتا ہے انسان کا، چونکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان جان کو سمجھتا ہے۔ ڈاکو چور آنے پر وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے، میرے گھر کا سارا سامان لے کے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن مجھے کچھ نہ کہنا۔ وہ سمجھتا ہے جان ہے تو جہان ہے، سامان کی کیا بات ہے، اگر جان رہی تو سامان پھر بھی مل جائے گا، اگر جان ہی نہ رہی پھر کیا فائدہ اس سامان کا۔ وہ سمجھتا ہے میری سب سے قیمتی چیز میری جان ہے، لیکن یہاں پر سب سے قیمتی چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ادنا سی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ادنا سی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ صحابہ کرام جن کے اوپر اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ نازل فرما دیا، انہوں نے تو اپنے تن من دھن کی ہر قربانی کو پیش کر کے یہ ہمیں سبق سکھا دیا تھا کہ اللہ رسول کے لیے، قرآن حدیث کے لیے، اللہ رسول کی محبت کے لیے ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا فضل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔